الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. قبروں پر مسجدوں کی تعمیر یہ شرک اکبر تک پہنچانے کے وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ، سبب اور ذریعہ ہے، جس پر گزشتہ کئی دروس میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو کر چکے ہیں. آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ قبروں میں غلو کرنے کی وجہ سے اور قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کرنے کی وجہ سے اور قبروں پر عرس اور میلہ لگانے کی وجہ سے اس پر چڑھاوے چڑھانے اور ذبیحہ ذبح کرنے کی وجہ سے یہ جو اسباب بنا لیے گئے، شرک کے جو اسباب ہیں، اس کا نقصان کیا ہوا اور آج صورتحال کہاں تک پہنچ چکی ہے. صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بہت سارے پیٹ کے پجاری، بہت سارے دجال، فریبی، دھوکہ باز، جن کو دین سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے جگہ جگہ مزارات بنا رکھے ہیں، جگہ جگہ مشاہد بنا رکھے ہیں، جگہ جگہ ایسی قابل احترام لوگوں کے لیے قبریں بنا رکھی ہیں جن پر کہ چڑھاوے چڑھائے جائیں اور ان کے پیٹ کا دھندا چلتا رہے، اور جس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رکھا ہے، یہ کہانی بنا رکھی ہے کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے یا کسی ولی کی قبر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد میں سے کسی کی قبر ہے. اس طرح کے جھوٹے دعوے کر رکھے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یقینی طور پر اور متعین طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ کوئی قبر، کسی بھی نبی کی قبر معلوم نہیں ہے. متعین طور پر کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ اور کوئی قبر معلوم نہیں ہے یقینی طور پر. ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور اسی طرح سے اکثر صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی قبروں کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام اور تابعین یہ قبروں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کہاں کس کو دفن کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد لوگ بھول گئے، تو اس کا وہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی متعین طور پر جانتے تھے، نہ کوئی نشان لگا کے رکھتے تھے، بلکہ جن کی قبروں سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا تھا تو ان قبروں کو چھپا دیا کرتے تھے، ان قبروں کو مخفی رکھتے تھے. جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم حوالے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کی قبر سجدہ گاہ نہ بن جائے، آپ کی قبر پر لوگ آ کر کے وہ حرکتیں نہ کرنے لگیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام نے ان کے اپنے گھر کے اندر بھی، قصر خلافت کے اندر ہی علی رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا تاکہ ان کی قبر پر وہ حرکتیں نہ ہونے لگیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو اس لیے آپ کی قبر لوگوں کی نظروں سے مخفی رہی. آج جس قبر کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اسی طرح سے اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی طرح سے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں اور مجموع الفتاوی میں، اور امام ابن قیم نے اغاثۃ اللہفان میں، اور امام ابن کثیر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ جب تستر کو فتح کیا گیا، مقام تستر کو جب فتح کیا گیا اور وہاں پر ایک لاش ملی، ایک انسان کی لاش ملی، قبر ملی، جن کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ یہ دانیال نبی کی قبر ہے، اور بعض لوگ کہتے تھے کسی اور ولی اور نیک انسان کی قبر ہے، اور وہ اس کو فتح کرنے سے پہلے جو وہاں کافر پائے جاتے تھے وہ بارش کے لیے اس قبر کو وسیلہ بناتے تھے، یا اس قبر میں مدفون شخص کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے تھے تو بارش ہوتی تھی ان کے دعوے کے مطابق.
صحابہ کرام نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو کیا کیا کہ دن میں 13 قبریں کھودیں اور ان میں سے ایک قبر میں اس آدمی کو دفن کر دیا اور پھر اس کے بعد میں ساری قبروں کو برابر کر دیا. پہلے دن میں 13 قبریں کھودی گئیں، ایک قبر میں اس آدمی کی لاش کو جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ یہ دانیال نبی کی قبر ہے وہاں پر دفن کر دیا گیا، اور پھر ساری قبروں کو برابر کر دیا گیا، یکساں کر دیا گیا، تاکہ متعین طور پر پتہ نہ چل سکے کہ وہ اس شخص کو کس قبر میں دفن کیا گیا ہے اور دوبارہ شرک کا فتنہ شروع نہ ہو جائے. تو صحابہ کرام ان قبروں کے تعلق سے جن سے لوگوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا شک ہوتا تھا، شبہ ہوتا تھا، کیا کیا کرتے تھے، اس واقعے کے ساتھ اس قصے کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں. اسے امام ذہبی نے تاریخ الاسلام کی جو جلد جس میں خلفائے راشدین سے متعلق بحث کی ہے، عہد الخلفائے راشدین پر مشتمل جو جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 651 پر ذکر کیا ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ جھوٹے طور پر لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے اور یہ فلاں کی قبر ہے، حالانکہ یہ ان کی قبریں نہیں ہیں. اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ جھوٹ اور فریب کے ساتھ ایک شخص کی کئی قبریں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. جیسے حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے 3 قبریں ہیں. ایک قبر عراق میں ہے کربلا میں، ایک قبر ملک شام میں ہے، اور ایک قبر مصر میں ہے، قاہرہ میں ہے، جس کے بارے میں اہل علم کا، سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ قاہرہ میں جو قبر بنائی گئی حسین رضی اللہ عنہ کی وہ بالکل غلط ہے، وہ قطعی طور پر درست نہیں ہے. اسی طرح سے شیخ بکر ابن زید رحمہ اللہ نے تصحیح الدعا صفحہ 102 میں ذکر کیا ہے کہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 100 قبریں پائی جاتی ہیں. یہاں بھی دعویٰ ہے کہ یہ جیلانی کی قبر ہے، وہاں بھی دعویٰ ہے کہ یہ جیلانی کی قبر ہے، وہاں بھی دعویٰ ہے کہ یہ جیلانی عبد القادر جیلانی کی قبر ہے. تو اس طرح سے 100 قبریں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی بنا لی گئی ہیں. تو دیکھیے کس طرح سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اور اولیاء و صالحین میں غلو کرنے سے جو روکا تھا، جب اس میں نرمی اختیار کی گئی، تساہل اختیار کیا گیا، تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے. سنت کو سیکھنا اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور لوگوں کے جو شخصی اجتہاد اور رائے ہوتے ہیں اور جو ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، جذبات کی بنیاد پر کوئی بات کہتے ہیں، ان باتوں سے دور رہنا اور بچنا کتنا ضروری ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہے، مختصر طور پر آپ یہ جان لیں کہ جو شخص بھی قبروں سے متعلق غلو کی دعوت دیتا ہے، مبالغہ آرائی کی دعوت دیتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف دعوت دے رہا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء صالحین کی دعوت کے خلاف دعوت دے رہا ہے. اور وہ اس عمل کی دعوت دے رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. یعنی وہ کفر اور شرک کی دعوت دے رہا ہے، جس کفر و شرک سے جنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو بھیجا تھا. اور صحابہ کرام جس کفر و شرک سے جنگ کرتے تھے، تو قبروں پہ میلہ لگانے کی دعوت، قبروں کو جو ہے قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی دعوت، اور قبروں پر عرس لگانے کی دعوت، اور قبروں پر مختلف عبادات کے مراسم بجا لانے کی دعوت، یہ شرک و کفر کی دعوت ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کی دعوت کے منافی ہے، اس کے برعکس ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین.